ہے کہ اسلام کو اپنا مسلک بناؤ. یہ دعوت صرف اہل الحدیث کی ہے، اہل سنہ علماء کی، کیونکہ اس دنیا میں سوائے اہل حدیث کے کوئی اہل سنت نہیں ہے. یہ کوئی بلا کسی تعصب کے یہ بات کر رہا ہوں اس ذمہ داری کے ساتھ اس منبر پہ. اہل سنت کوئی لیبل کا نام نہیں ہے کہ دعویٰ کر دے میں اہل سنت. یہ تو ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک منہج ہے. اس منہج کی دعوت صرف اس وقت پوری دنیا میں صرف علماء اہل حدیث دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی یہ دعوت نہیں ہے. آپ کو یقین آئے نہ آئے، اس بندے کی اس بات کو اگر تحقیق کرنی ہے تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. تحقیق کرے کہ اس وقت اس منہج کی، اس مسلک کی دعوت کون سے علماء دے رہے ہیں، اور اصل قیمت ہی اس منہج کی ہے، اس مسلک کی ہے، اس اسلام کی ہے. یعنی کوئی فرق نہیں ہے میرے حضرات گرامی. اسلام اور مسلک الگ الگ چیز نہیں ہے، اور مسلک صرف سنت ہے، اہل سنت کا مسلک، اور وہی اصل اسلام ہے، کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. اسلام ہی وہ مسلک ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، اور صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ہی اصل اسلام ہے، اور اس کا نام ہے شرعی ڈکشنری میں السنہ. اردو میں سنت کہتے ہیں، مطلب طریقہ اور مسلک. سنت کا مطلب وہ نہیں جو ہم اختلافی مسائل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں رفع الدین کرنا سنت ہے، وہ کہتا ہے نہیں منسوخ ہے. یہ بحث اس میں نہیں آتی. وہ سنت مسلک کے معنی میں، مسائل کے معنی میں نہیں. مسواک سنت ہے، اشراق پڑھنا سنت ہے اشراق کے وقت، یہ سنت کی بات نہیں ہو رہی. سنت بمعنی طریقہ اور مسلک وہ اصل اسلام ہے. بس اسلام کے علاوہ جس نے بھی اپنا کوئی اور مسلک بنایا وہ اہل بدعت و اہوا ہے، ہوا پرست ہے. یہ بات تو سمجھ آئے گی کہ اسلام کے علاوہ کوئی مسلک نہیں ہے، اور یہ مسلک صحابہ تابعین تبع تابعین کا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو اپنا مسلک بنایا ہے وہ لوگ اہل سنت ہیں، وہی اہل حدیث کہلانے کے حقدار ہیں. وہی لوگ فرقہ واریت سے پاک ہیں، کیونکہ وہ اصل اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اصل اسلام سے محبت کرتے ہیں. اور اس امت کے اکابرین سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے کوئی اور نہیں ہے. اگر کسی نے اکابرین کو ہندوستان میں بنائے، کسی نے افغانستان میں بنا لیے، کسی نے ترکی میں بنا لیے، یہ سب من گھڑت بت تراشے گئے ہیں. اس امت کے اکابرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و اہل بیت ہیں، اور انہی کے بارے میں فرمایا صحابہ اور صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح یہ لوگ لائے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ جتنے بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، چاہے وہ غیر مسلم یا مسلمان، اگر یہ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو حقیقت میں یہ ہدایت پر آ چکے ہیں. ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن حقیقت میں ہدایت پر کون ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ اور مسلک اپنا لیا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اور جن لوگوں نے بھی چاہے ایمان کے بڑے بڑے دعوے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ہدایت سے بہت دور ہیں. اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے باوجود اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے اس کے سامنے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ دلیل ہے، قرآن و حدیث ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ مومنین یعنی صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنا مسلک بنا لیتا ہے. فرمایا
नुवल्लिही मा तवल्ला, उसे उसी तरफ जाने देते हैं जिस तरफ वो मुंह फेर कर जा रहा है। तौबा नसीब नहीं होती ऐसे शख्स को जिसको पता है कि सुन्नत ये है, सहाबा का तरीका ये है, सहाबा का मसलक ये है, उसे इसके बावजूद वो किसी और तरीके और सोच को, फहम को, मसलक को तरजीह देता है, फिर मरते दम तक उसको तौबा नसीब नहीं होती। हाँ, ला इल्मी में बंदे से बड़े बड़े गुनाह हो जाते, बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती, अल्लाह ताला ला इल्म लोगों का उज़र कबूल करता है, और ये हमारी अक्सरियत, अवाम की अक्सरियत का हाल यही है। लेकिन वो लोग जो उलमा हैं और उन्हें पता है कि कुरान और हदीस ये है, सहाबा और ताबिईन और आइम्मा का मनहज ये है, और फिर इसके बावजूद अपने तहकीकी नुक्ते दिखाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, सहाबा और ताबीन के मनहज से हटाते हैं, खुद भी हट जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में ही है। नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा, इनको उधर ही जाने देते हैं जिधर वो जा रहे हैं, मुंह फेर कर, तौबा नसीब नहीं होती। व नुस्लिही जहन्नम, और जहन्नम में मरते ही जहन्नम में जाएगा। व साअत मसीरा, बहुत बुरा ठिकाना है। इसलिए हमेशा उन उलमा को तरजीह दीजिए, उलमा की पहचान कीजिए, उलमाए सुन्नत, उलमाए हक, उलमाए रब्बानी और नबी के वारिस सिर्फ वही उलमा हैं जो उस इस्लाम की दावत देते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर में था। अगर कोई शख्स अपनी तरफ दावत देता है या अपने गिरोह की तरफ, किसी गिरोह की तरफ, चाहे वो अपने आप को अहले हदीस कहता है, हम किसी शख्सियत का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं खड़े हुए, उससे बचिए, उससे दूर भागिए, उससे परहेज कीजिए। सिर्फ दावत इल्लाह वो है उस इस्लाम की तरफ दावत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का मनहज है। शख्सियत परस्ती, गिरोहबंदी, ये इस्लाम में हराम दर्जा रखती है, और ये वही जुर्म है, ये वही मर्ज है जिसकी वजह से पिछली उम्मतें तबाह हुई हैं। अक़ूलु मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। हज़रात गिरामी, सैयदना उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अलैकुम बिस्सबीली वस्सुन्नह फ़इन्नहु लैसा मिन अब्दिन अला सबीलिन वसुन्नह ज़कर अर्रहमान फ़फ़ादत ऐनाहु मिन खशियतिल्लाह फ़तमस्सहुन्नार। सहाबी रसूल उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबील और सुन्नत यानी सहाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का रास्ता, सबीलुल मोमिनीन, और सुन्नत मतलब उनका मसलक, तरीक़ा, ये लाजिम पकड़ लो। ये सहाबी फरमा रहे हैं, क्योंकि जो शख्स भी सबीलुल मोमिनीन, सहाबा के रास्ते पर है, वह सुन्नह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ताबीन के मसलक पर है, और इस अकीदे के साथ, इस मसलक के साथ हो, वो शख्स सिर्फ अल्लाह का थोड़ा सा जिक्र करता है, थोड़ी सी इबादत करता है, खाली सिर्फ जिक्र करता है, और आंखों से आंसू आ जाते हैं अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के खौफ से, तो उसे जहन्नम की आग नहीं छुएगी। यानी जब बंदे का मसलक सही होता है, नजरिया और रास्ता दुरुस्त होता है, तो छोटा सा जिक्र भी उसे इस तरह काम देता है कि जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाती। इसी तरह फरमाते हैं, वलैस मिन अब्दिन अला सबीलिन व सुन्नह, कोई भी बंदा जब सबीलुल मोमिनीन और तरीक़े सहाबा व ताबीन पर होता है, अल्लाह ताला का सिर्फ जिक्र करता है, रहमान का जिक्र करता है, और थोड़ा सा उसका जिस्म कांप जाता है,
اس کی مثال اس سوکھے پتے والے درخت کی طرح ہوتی ہے جس کو تھوڑی سی ہوا لگے اور سارے پتے زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ ساری فضیلت کس چیز کی ہے؟ جس شخص نے اسلام کے مسلک کو سمجھا ہے۔ اس لیے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اجْتِهَادٍ فی خلاف السبیل، کہ تھوڑا سا عمل میانہ روی صحیح مسلک کے ساتھ سبیل المؤمنین اور طریقہ صحابہ پر ہوتے ہوئے آدمی تھوڑا سا عمل کر لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ صحابہ کے مسلک سے نکل کر بدعات کے ساتھ بہت سارے اعمال کرے اور محنت کرے، اجتہاد کرے۔ ان محنتوں سے، ان اعمال سے، راتوں کے جاگنوں سے بہتر ہے کہ وہ تھوڑا سا عمل جو صحیح مسلک پر ہوتے ہوئے کیا تھا اس کا وزن زیادہ ہے۔ رواہ عبداللہ بن مبارک، یہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا ہے